ایزیڈ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے۔ آج ہم اسلامک اکنامکس میں جو بات کر رہے تھے بیسیکلی بات چل رہی تھی کی فیچر آف کمپٹیشن ان اسلامک اکنامکس، تو یہیں پہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی ویلتھ ری ڈسٹریبیوشن اینڈ سوشل جسٹس۔ بیسیکلی اسلامک اکنامکس جو ہے وہ اس بات پر بات کرتی ہے کہ اپنی جو اپنی دولت ہے اس کو تقسیم کرنا ہے، ہارڈنگ نہیں کرنی، جمع نہیں کرنا۔ یعنی آپ نے اگر جمع کر لیا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے پرابلم یہ ہوگی کہ آپ نے اس کا اللہ تعالیٰ الماٹی کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جتنی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس دولت کو ذخیرہ کر دے گا تو آپ نے الماٹی کو اس کا جواب دینا ہے۔ تو اسلامک اکنامک کہتی ہے کہ جو ویلتھ ہے اس کی ری ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے اور اسے جو ہے سوشل جسٹس کے اکارڈنگ ری ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ جیسے سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات زکوٰۃ ہے جو کہ مینڈیٹری ہے، یعنی یہ ہم پر فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ لازمی کرنا ہے یہ زکوٰۃ۔ یہ کیا کنڈیشن ہے؟ اس میں ایک پورشن ہوتا ہے آپ کی ویلتھ کا جو کہ آپ نے لوگوں کے لیے تقسیم کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو جو ہے وہ لوگوں میں اس پریونٹ سے ڈالنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دولت کی جو ایکسیسو اکومولیشن ہے وہ موجود نہ رہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنی دولت میں سے کچھ نہ کچھ ذخیرہ دیتے رہیں۔ پھر بات کرتے ہیں جی اب کیا کرتے ہیں؟ اب جو ہے وہ پریونٹنگ ویلتھ، اچھا اب اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے نیکسٹ کہ اپنی جو دولت ہے اس کو ہائڈ رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی کیسے ہائڈ رکھنا ہوتا ہے کہ اس کو ان چیزوں سے بچانا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کے پاس جمع ہو جائے، ذخیرہ ہو جائے۔ دولت ذخیرے کو منع فرماتا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے آپ چیریٹیز کریں گے، ڈفرینٹ قسم کے فنڈز ریلیز کریں گے، یا آپ جو ہے اپنے ملازموں کو یا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کریں گے، اور آپ کوئی ایسا ایکٹ نہیں کریں گے جس کو آپ سوسائٹی کے کسی بھی ایلیمنٹ کو دبا کر آپ جو ہے اپنا فائدہ اپنے لیے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ اسلامک اکنامکس کا بیسک کنسیپٹ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کوآپریشن اور کمپٹیشن جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آپ نے کوآپریٹ بھی کرنا ہے کمپٹیشن کے ساتھ ساتھ۔ یعنی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے کوآپریٹو نیچر کا کمپٹیشن کرنا ہے، جس سے آپ کیا کر سکتے ہیں، جس میں ہم سمپل سی بات کرتے ہیں میچول اسسٹنس۔ میچول اسسٹنس کیا ہوگا کہ آپ نے لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے۔ کس طرح سے سپورٹ کرنی ہے کہ ان کی جو ذاتی حیثیت ہے وہ پامال نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ سمپل سی بات ایسے کر لیتے ہیں، اس کو اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ سوسائٹی ہے، اس کے اندر آپ کوئی بزنس رن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں جو ہیومن ویلفیئر ہے اس کو دیکھیں، اپنے ہیومن کیپٹلس کو دیکھیں، ہیومن کیلیبریٹو وے میں آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر رزلٹ نظر آئیں گے۔ یعنی آپ کیا کریں گے؟ آپ پارٹنرشپ کے اوپر جائیں گے، پارٹنرشپ کے علاوہ آپ ڈفرینٹ قسم کے انیشیٹو لیں گے جس سے آپ جو اپنی قوم ہے یا آپ کی جو سوسائٹی ہے اس کے لوگوں کو بھی آپ اپنی بزنس میں شامل کریں گے، تجارت میں شامل کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں جی کلیکٹیو ویلفیئر۔ اس میں کلیکٹیو ویلفیئر یہ ہوگی کہ آپ نے سب کی جو بہبود ہے اس کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ بہبود سے کیا ہوگا کہ جب آپ کمپٹیشن کریں گے تو یہ انوویشن تو ہوگی اس کے اندر، لیکن یہ کوآپریشن اس طرح سے ہو جائے گا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی ویل بینگ کے لیے کام کریں گے، اپنے لوگوں کی کمیونٹی کی ویل بینگ کے لیے کام کریں گے، پھر ان کو پرائرٹائز کریں گے۔ اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ آپ پروفٹ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہیومن ویلفیئر ہے وہ کس طرح سے آپ کے بزنس سے اٹیچ ہو سکتی ہے۔ تو یہ اسلامک اکنامکس کا بزنس ہے۔ بیسیکلی اسلامک اکنامکس یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے کا ذخیرہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کے پاس جو آپ کے اعمال ہیں ان کا ذخیرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پیسہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے لیے ہے اور وہ اتنا ہے کہ آپ کی لمٹ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں یہی بات سمجھ آتی ہے کوآپریٹو وے میں کہ وہ کوآپریٹو وے میں یہ کہتا ہے آپ اپنے پیسے کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں، لوگوں میں تقسیم کریں، نہ کہ پیسے کو جمع کریں، کیونکہ پیسے کا جب جمع کریں گے تو آلموسٹ اس کا حساب بھی پھر کڑا ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے حساب لے گا، کیونکہ آپ کے ارد گرد اور آس پاس جو لوگ ہوں گے وہ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوں گے، بہت زیادہ پریشان ہوں گے، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ لے گا کہ جی آپ کا فلاں پڑوسی بھوکا تھا، آپ نے کبھی پوچھا اس سے، یا آپ کا فلاں شخص جو بھوکا تھا اس سے کبھی آپ نے پوچھا؟ تو یہ تمام معاملات جو ہیں قرآن و حدیث سے دیکھے جاتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بیانات یا یہ کسے کہنا چاہیے کہ بالکل کلیئر آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ ہم کس طرح سے آپ کا سوال و جواب کریں گے۔ اب جو حکومت کا کردار ہوگا ان تمام کمپٹیشن کے اندر وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات کہ وہ مارکیٹ کی مینپولیشن کے اوپر بہت زیادہ ہولڈنگ کرے گی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انفیئر انفارمیشن چل رہی ہو مارکیٹ کے اندر، کوئی انفیئر جو ہے وہ لاجسٹک چیزیں چل رہی ہوں، یہ تمام چیزیں اسلام جو ہے وہ منع فرماتا ہے، اسلام نے منع فرمایا ہے۔ مارکیٹ بالکل کلیئر ہونی چاہیے، کرسٹل کلیئر مارکیٹ آپ کی ہوگی تو آپ کا جو اسلام ہے وہ اس کو پریفر کرتا ہے۔ بیسیکلی آپ کا جو اسلام ہے وہ بیسیکلی کہتا ہے یہ کہ آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے، اس کی انفارمیشن
ڈونیشن کلیئر ہونی چاہیے, اس میں کوئی ہارڈنگ نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی پرسنل بینیفٹس نہیں ہونے چاہیے. پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے گورنمنٹ اس چیز کے لیے بڑے امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, یعنی اس میں رول ریگولیشنز بنائے, اس ریگولیشنز کو فالو کروائے لوگوں سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انشورنگ سوشل ویلفیئر. اب سوشل ویلفیئر کیا ہوتا ہے کہ آپسی معاملات, جو آپسی تعلقات ہیں ایک دوسرے کے, اس کے لیے بھی حکومت اپنا کردار ادا کرے. سوشل ویلفیئر کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو معذور ہے, اس کی کمائی کی کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو اس کے لیے کوئی وسائل پیدا کرنا, اس کے لیے کوئی چیزیں بنانا, یا اس کو یہ چیز کرنا کہ اگر وہ دیکھیں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت تو ہے, اللہ نے کوئی چیز چھین لی تو اس سے کوئی نہ کوئی چیز تو اسے دی ہے, تو آپ اس چیز کے اوپر کام کریں گے, نہ کہ اس چیز پر ڈال دیں گے کہ جی آپ نے خیرات بھیک دے دی تو آپ نے کہا کہ جی ہم نے سوسائٹی کی ویلفیئر کر دی. یہ سوسائٹی کی ویلفیئر نہیں, یہ نقصان ہے, کیونکہ مسلمان کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا علاوہ اپنے رب کے, لیکن جب آپ نے اسے لگا دیا ہاتھ پھیلانے کے اوپر تو آلموسٹ وہ ہاتھ ہی پھیلائے گا, وہ کوئی اور کام نہیں کرے گا. تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ قوم کی خودداری اور یہ مسلمان کی خودداری کا عمل ہے کہ جس کو دیکھا جاتا ہے. پھر اگر بات کرتے ہیں یہاں پر ڈسپیوٹ ریزولوشن یہ کہ فساد جو ملک میں ہوتے ہیں, جو فسادات ہوتے ہیں, ان کی ریزولوشن کے لیے بھی گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرے, جس میں وہ کیا کرے گی, جس میں وہ جسٹس کرے گی, جسٹس کے علاوہ فیئرنس قانون بنائے گی, فیئر قانون بنائے گی, پھر ایکویلٹی برابر لائے گی کہ لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو. یہ تمام کام جو ہیں وہ حکومتی اداروں کے یا حکومتی ریگولیشنز کے ہوں گے جن کو اسے کرنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ حکومت کیا کرے گی. اس کے بعد ایک اور کام بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو اسلام منع کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کا ڈسٹرکٹیو کمپٹیشن نہیں کرنا, یعنی کسی کو تباہ کر کے آپ نے اپنے لیے وسائل کریٹ نہیں کرنے. سب سے بڑی چیز یہاں یہ ہوتی ہے کہ کسی کو نیچا دکھا کے یا کسی کی چیز کو نیچا دکھانے کے بعد آپ اپنے لیے کوئی چیز کریٹ نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سوسائٹی کی ویلفیئر کے ساتھ ہی اس کو کرنا ہے. جیسے سمپل سی بات ہے, آپ نے کیا کیا, پرائس بڑی عجیب سی مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرا دی, جس کی وجہ سے کیا ہوا, دوسرا شخص جو ہے اس پرائز پہ کام نہیں کر سکا اور آلموسٹ کیا ہوا, اس کے لیے پرابلمس کریٹ ہوئی. اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر پرائز آپ کے پاس دیکھا جاتا ہے کہ ایک شاپ کیپر ہے وہ کتنے کی پرائز میں بیچ رہا ہے, اور ایک شاپ کیپر ہے وہی چیز کسی اور پرائز میں بیچ رہا ہے. تو یہ بھی اسلام جو ہے اس میں ممنوع ہے, اصل منع فرمایا ہے کہ آپ کی جو پرائز ہے اس کے اوپر انڈر کٹ پرائز نہ رکھی جائے, یعنی آپ اپنی مرضی کی پرائز نہ رکھیں, جو اس کی ایک لیول پرائز ہے اس کو آپ اچیو کریں. پھر کہتے ہیں جی سبوٹاج. اب اس کے بعد کہتے ہیں جی سبوٹاج جیسے کہ آپ نے کسی کے بزنس کے اندر کوئی تباہی مچا دی, کسی کی فصل کھڑی ہوئی تھی آپ نے فصل میں آگ لگا دی, یا اس کی جو ہے نا فصل میں آگ لگانے کے بعد آپ کو کیا ہوا کہ اب مارکیٹ میں صرف آپ ہی کا مال رہ گیا, تو آپ نے وہ مال مارکیٹ میں لانا ہے. تو اس طرح کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے دین میں منع فرمایا, اور یہ انتہائی گھٹیا کام ہوتے ہیں جو کہ ہمارے دین میں نہیں ہیں, جس کی دین میں بہت شدید ممانعت ہے. اگر ہم اس میں بڑی ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ ڈیٹیل ملے گی, اور یہ کنڈیشنز ہوتی ہے اسلامک اکنامکس کی. اسلامک اکنامکس بیسکلی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صرف 4 یا 5 لوگوں تک اس بات کو پہنچا دیا. آپ کو جو ان باتوں کو باقاعدہ ڈیل کرتے رہنا چاہیے, ڈیلت ہونا چاہیے, آپ کے پاس چیزیں موجود ہونی چاہیے. دیکھیں اسٹوڈنٹس, اگر ہم یہاں بات کر رہے ہیں کی فیچر آف کمپٹیشنز کی, تو کی فیچر آف کمپٹیشنز یہ ہوتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک اکنامکس کی کمپٹیشن کی, دیکھیں جو ہماری کنونشنل اکنامک ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے, وہاں پر کمپٹیشن میں یہ تمام ریسٹرکشنز نہیں ہوتی. آپ کسی کے ساتھ ہارڈنگ کر سکتے ہیں, کسی کو مسلیڈ کر سکتے ہیں, مارکیٹ مینیپولیشنز کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ جو آپ کی کنونشنل اکنامکس ہوتی ہے وہاں آپ آرام سے کر سکتے ہیں. پھر آپ کسی سے ایکسٹرا بینیفٹ لے سکتے ہیں, کسی کے ایکسٹرا بینیفٹ کو استعمال کر سکتے ہیں, کسی کے ایکسٹرا ریسورسز کا یوز کر سکتے ہیں, ریسورسز کا مس یوز کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کی جو ہیں وہ کنونشنل اکنامکس کا حصہ ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے اوپر برڈن آف ڈیٹ ڈال سکتے ہیں, وہ آپ کے اوپر پرائس کی بہت زیادہ ریزیلینسی رکھ سکتے ہیں, وہاں پر آپ کو اجازت ہوتی ہے. لیکن اسلامک اکنامکس میں یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اسلام جو ہے بیسکلی پریفر کرتا ہے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے, یعنی آپ وہاں سفر کر رہے ہیں. تو جب آپ وہاں سفر کر رہے ہیں تو وہاں آپ اتنا ہی سامان رکھیں جتنی آپ کی زیادہ راہ ہے, بجائے اس کے کہ آپ بہت زیادہ جا جمع کر دیں کہ بھائی ہماری 3 نسلیں کھائیں یا 5 نسلیں کھائیں. یہ تمام چیزیں جو ہے اسلام ممنوع فرماتا ہے. اور اگر اس میں کسی کو خشائش دی بھی گئی تھی اسلام میں, تو وہ لوگ بھی ایسے تھے کہ اگر ان سے کوئی چیز مانگ لی جاتی تھی وہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ جی اب تجھے 5 روپے دے کے کیا کروں گا, تو 10 روپے کا ویسے تجھے قرضہ چاہیے تو 5 روپے میں دے کے کیا کروں گا. تو یہ والا جو سسٹم ہوتا تھا اسلام میں ویسے ہی نہیں تھا, کیونکہ اسلام میں جو انٹروڈکشن ہے وہ اسلامک اکنامکس یہی انٹروڈیوس کراتی ہے آپ کو کہ آپ کے جو
سسٹم ہے وہ انتہائی جسے کہنا چاہیے کہ دیکھیں خود غرضی کا نظام نہیں ہے یہ بیسکلی. اصل میں جو کنونشنل اکنامک ہے وہ خود غرضی کا نظام ہے کہ آپ نے اپنے پرسنل فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں مارکیٹ میں. لیکن جو اسلامک اکنامکس ہے وہ کہتا ہے سوشل بینیفٹس کو دیکھیں, سوشل ویلفیئر کو دیکھیں, سوشل ویل بینگ کو دیکھیں, تبھی آپ کے پاس جو ہے وہ اچھے منافع اچھی چیزیں آ سکتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں یہاں دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. بیسکلی یہ صرف اسلامک اکنامکس کی نہیں, کئی کنونشنل اکنامکس کے بھی سائنٹسٹ یہ بات کرتے رہتے ہیں اور ان سے سنا جاتا ہے کہ وہ ہیومن ویلفیئر کے اوپر بہت زیادہ کیٹیگرائز کرتے ہیں, مگر یہ چیز ہو نہیں پاتی کیونکہ کنونشنل اکنامکس کا بالکل ہی اورا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے.